بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو تمام فرشتوں پر علم کے ذریعے ظاہر کیا، پھر فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر جو فرشتوں کو سجدے کا حکم ملا ہے تو اس سے مراد مکمل سجدہ کرنا ہی ہے، اور فرشتوں نے اللہ کے حکم پر مکمل عمل کیا اور وہ سجدہ کیا۔ اس میں ان کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف بھی ہو گیا، اور جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، اس کی معذرت کا اظہار بھی ہو گیا۔ تمام فرشتے تو سجدہ کر چکے، لیکن ایک تھا فرشتوں میں رہتا، وہ فرشتہ تو نہ تھا، جن تھا، اپنی عبادت کی وجہ سے اور قابلیت کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں کو لیکچر دیا کرتا تھا، جسے شیطان کہتے ہیں، نام اس کا ابلیس تھا۔ وہ اکڑ گیا، اس نے سوچا کہ میں فرشتوں کا استاد اور میں اتنا بڑا عبادت گزار، اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ مجھے جو یہ سجدے کا حکم دیا گیا ہے یہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکر گیا، حکم پر عمل کرنے سے اس نے انکار کیا، اور یہ اس کا تکبر تھا۔ تکبر جو ہے وہ ایسی برائی ہے کہ جب تکبر آتا ہے تو تکبر کرنے والا وہ حق کو بھی قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہاں پر بھی تعظیم نبی آدم علیہ السلام کی اس نے نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ سجدے کا حکم دیا تھا، اس حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کا اور ایک سجدہ تعظیم کا۔ عبادت کا سجدہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کیا جاتا ہے، معبود کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور یاد رکھیں وہ سجدہ ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک صرف ایک ذات کے لیے ہی جائز رہا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی عبادت کا سجدہ کبھی بھی جائز نہیں تھا اور نہ ہوگا۔ سجدہ عبادت کا صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتے ہوئے سجدہ کرے گا تو وہ شرک کرے گا، وہ مشرک قرار پائے گا۔ دوسرا سجدہ ہے تعظیم کا، کسی کو بڑا سمجھتے ہوئے احتراماً اس کو سجدہ کرنا۔ تعظیم کا سجدہ یہ جائز تھا پہلی شریعتوں میں، جیسا کہ یہاں پر فرشتوں نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، نہ کہ ان کو خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کیا گیا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں ہے خروا لہ سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی، ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ تو پہلی امتوں میں، پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت میں یہ سجدہ یعنی تعظیمی سجدہ، کسی کو خدا نہ سمجھتے ہوئے، صرف بڑا سمجھتے ہوئے ادب کے لیے سجدہ کرنا، یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، اس کی حرمت ہے۔ اب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو تعظیم کا سجدہ کرتا ہے تو وہ ایک حرام کام کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، اگرچہ وہ مشرک نہیں ہوگا لیکن وہ ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ موجود ہے، الزبدۃ الزکیہ
فی تحریم سجود التحیہ، یہ رسالہ پڑھا جا سکتا ہے جس میں تفصیل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ حرام ہے، غیر خدا کو تعظیم کا سجدہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شیطان نے انکار کیا وہ تکبر کی وجہ سے کیا، اور اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو بڑے سجدے کیے، لیکن اس کے اس تکبر کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ شیخ سعدی نے کہا نا کہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو رسوا کیا اور اس کو لعنت کے قید خانے میں قید کر دیا۔ تو یہ لعنت کا مستحق ٹھہرا تکبر کی وجہ سے۔ تکبر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کی وجہ سے بعض اوقات ہم اچھی باتوں کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف اس حوالے سے سماعت فرمائیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، مسلم شریف کی حدیث نمبر 91 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ کسی شخص نے سوال کیا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اچھے ہوں، اور اس کا جوتا اچھا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا مطلب یہ ہے کہ یہ تکبر نہیں۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ حق کو نہ مانا جائے، حق کا انکار کر دیا جائے اور لوگوں کو گھٹیا سمجھا جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عاجزی کو اختیار کریں، تکبر کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔